السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک۔ ناظرین، آج ہم سرکاری نظام تعلیم اور سرکاری اسکولوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو سرکاری اسکولوں کے جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ پروموشن کے لیے، ترقی کے لیے احتجاج جو ہے نا کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا اسکیل جو ہے نا وہ بڑھایا جائے۔ اور ابھی حال ہی میں جو ہے نا صوبہ بھر سے جو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ تھے انہوں نے پشاور میں جو ہے نا احتجاج کیا کہ ان کو جو ہے نا اپ گریڈ کیا جائے۔ تو ایک جمہوری ملک میں احتجاج جو ہے نا ہر شہری کا حق ہے اور وہ کر سکتا ہے، کیونکہ جمہوری نظام جو ہے نا ہر فرد کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جو ہے نا آواز بلند کرے اور حکام بالا تک اپنا جو مسئلہ ہے وہ پہنچائے۔ لیکن سرکاری اسکولوں کی جو حالت زار ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج تک کبھی کسی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو سرکاری اساتذہ ہیں یہ ہر موقع پر احتجاج کرتے ہیں کہ ان کا اسکیل بڑھایا جائے اور ان کی مراعات باقی جو لوگ ہیں، جو باقی سرکاری ملازمین ہیں، جس طرح ڈاکٹرز ہو گیا یا اس طرح انجینئرز ہو گیا، سرکاری دیگر جو افسران ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان کی طرح بڑھایا جائے۔ تو کبھی انہوں نے اپنے گریبان میں جانکا ہے کہ یہ جو سرکاری اساتذہ ہیں ان کی اپنی اہلیت کیا ہے اور یہ کس حد تک جو ہے نا اپنے جو سرکاری اسکول ہے ان میں جو ہے نا طلباء کے ساتھ جو ہے نا محنت کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی اس جو احتساب ہے، خود احتسابی، اس پر کبھی غور کیا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر انہوں نے کبھی اس معاملے پر غور کیا ہوتا تو آج جو ہے نا صوبے میں یا پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی حالت اس طرح ابتر نہ ہوتی۔ تو اس میں جو ہے نا مختلف جو ہے نا وہ پہلو شامل ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں تفصیل سے کہ جو پاکستان میں اور پھر خاص کر خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں تو 99% جو ہے نا وہ سرکاری ملازمین جو ہیں، گورنمنٹ سرونٹس، ان کے بچے جو ہے نا وہ نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ 99% لوگ جو ہے نا سرکاری ملازمین، ان کے بچے جو ہے نا وہ نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور سرکاری اسکولوں میں نہیں جاتے۔ بس یہ 1% ہو گیا تو ان کے جو بچے ہیں وہ سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے کہ جو سرکاری استاد جو ہے نا ماہانہ اچھی تنخواہ لیتے ہیں نجی اسکولوں کے اساتذہ کے مقابلے میں، وہ کیوں جو ہے نا نجی اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھجواتا ہے یا بھجواتے ہیں؟ کیوں جہاں سے اس کی روزی روٹی چل رہی ہے تو وہاں پہ اپنے بچوں کو کیوں جو ہے نا نہیں بھیجتا؟ تو یہ جو ہے نا اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ آخر کیا اس کی جو اہلیت ہے، اس کی جو تعلیم ہے یا اس کی جو کارکردگی ہے اس میں کوئی کمی ہے کہ اسے اپنے اعتبار نہیں ہے اپنے آپ پر کہ وہ مطلب اس کو پتہ ہے کہ یار سرکاری اسکولوں میں تو صحیح تعلیم نہیں ہے اور اس لیے میرے بچے تو نجی اسکولوں میں پڑھنے چاہیے۔ تو وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانا آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں لیکن خود اس کو نہیں کھاتے، کہ یہ آپ کے دل میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس پر اعتبار نہیں کرتے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک کھانا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر دوسروں کو کھلاتے ہیں لیکن خود نہیں کھاتے، تو اس سے آپ اس بے ایمانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں جو ہے نا وہ سرکاری اساتذہ جو ہے نا وہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے خود داخل نہیں کراتے۔ تو ابھی آتے ہیں باقی جو سرکاری ملازمین ہیں، تو آپ دیکھیں کہ محکمہ تعلیم کے جتنے بھی افسران ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا یا جتنے بھی اس کے اوپر ڈائریکٹر لیول تک، تو ان کے بچے بھی جو ہے نا وہ سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے۔ اب آتے ہیں بیوروکریسی کی طرف، جو ہمارے لیے جو ہے نا مختلف پالیسیاں بناتے ہیں، پورے یہ جو محکمہ تعلیم ہے اس کو چلاتے ہیں۔ تو بیوروکریسی میں بھی آپ کسی کو جو ہے نا نہیں دیکھ پائیں گے کہ کسی افسر کا بچہ، کسی سیکٹری کا بچہ، کسی ڈپٹی سیکٹری کا بچہ وہ جو ہے نا سرکاری اسکولوں میں پڑھتا ہو۔ اب آتے ہیں
جو پالیسی میکرز ہے، جو پولیٹیشنز ہے، یعنی جو عوامی نمائندگان MPA ہو گئے یا MNAs ہو گئے، اس طرح سینیٹرز ہو گئے، ان کے بچے تو پھر پاکستان میں بھی نجی اسکولوں میں نہیں پڑھتے، وہ تو پھر باہر جاتے ہیں۔ تو ابھی میں ایک سوال پوری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں کہ جو استاد سے لے کر ایک منسٹر تک کے بچے خود تو جو ہے نا وہ سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے، یعنی نجی اسکولوں میں یا پھر باہر جو ہے نا وہ اداروں میں پڑھتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو جو ہے نا اس جو ہے نا ٹیچر کا جو نظام ہے اس کے رحم کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں یا ہمارے جو عوامی نمائندگان ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کے بچے خود کیوں یہاں پہ نہیں پڑھتے اور صرف ہمیں جو ہے نا اس نظام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا جو غریب لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو نجی اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتے، تو ابھی انہوں نے ان کے لیے کیا جو ہے نا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کا نظام کا کچھ جو ہے نا نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا عام آدمی، جو غریب آدمی ہے، جو وہ نظام کے خلاف جو ہے نا وہ تعلیمی نظام کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گا، اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا اور اپنے حقوق کو نہیں پہچانے گا کہ میں جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا ٹیکس لیا جاتا ہے مختلف چیزوں پر، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور پھر اس پر جو ہے نا سرکاری اساتذہ، افسران اور بیوروکریسی اور منسٹرز اور سارے یہ پولیٹیشین یہ مزے اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ پالیسی کس طرح جو ہے نا قابل عمل ہو سکتی ہے کہ ایک سیکٹری، ایک منسٹر ایک پالیسی بنا رہا ہے لیکن خود تو اس کا جو ہے نا وہ اس میں اپنے جو ہے نا اپنے آپ کے لیے نہیں بنا رہا، یعنی غریب آدمی کے لیے بنا رہا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور پہلو اس پہ دیکھ لیں کہ جو افسران ہوتے ہیں بیوروکریسی، وہ تو سرکاری اسکولوں کے لیے رولز بناتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن خود ان کے بچے نہیں پڑھتے، نہ کبھی انہوں نے کسی اسکول کا جو ہے نا وہ وزٹ کیا ہوتا ہے، یا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں کو۔ تو کس طرح جو ہے نا یہ پالیسیاں قابل عمل ہو سکتی ہیں جب ایک سیکٹری کا، ایک ڈپٹی سیکٹری کا، ایک منسٹر کا بچہ خود سرکاری اسکول میں جو ہے نا نہیں پڑھتا، اور وہ جو ہے نا پالیسی تعلیمی اداروں کے لیے بناتا ہے، سرکاری پرائمری اسکولوں کے لیے، ہائی اسکولوں کے لیے۔ تو وہ آپ اس پر سوچیں کہ کیا وہ پالیسی قابل عمل ہو سکتی ہے؟ تبھی تو آپ دیکھیں گے جو ہمارا نظام تعلیم ہے جو سرکاری اسکولوں کا، وہ دن بدن جو ہے نا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے نا تضاد بہت زیادہ ہے کہ ایک جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب ایک چیز آپ خود بنائیں اور اپنے آپ کے لیے اس کو استعمال نہ کریں بلکہ دوسروں کو دیں، تو اس میں یہ ہے کہ بے ایمانی اس میں شامل ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوتا تو آپ خود بھی استعمال کرتے، لیکن کوٹ ہے اس میں، تو جو ہے نا عام آدمی کو اٹھنا ہوگا، اس پورے جو ہے نا جو ہستہ جو ناقص جو ہے نا نظام تعلیم ہے اس پر بات کرنی ہوگی کہ، اور اس چیز کے لیے جو ہے نا آگاہی پیدا کرنی ہوگی اس پورے معاشرے میں، تاکہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ بہتر ہوں، اور اس میں کل پھر کسی منسٹر کا، کسی سیکٹری کا اور عام آدمی کا بچہ بھی اکٹھے پڑھ سکے۔ تب تک جس طرح ابھی یہ جو نظام چل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح جو پالیسیاں بنیں گی، جو قوانین بنیں گے، وہ اس میں تضاد ہے، کیونکہ وہ صرف جو ہے نا ایئر کنڈیشن کمروں میں جو ہے نا وہ بنتے ہیں وہ قوانین اور وہ پالیسیاں، اور ان کے جو بنانے والے ہیں ان کو خود گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے جو عام آدمی ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں۔ تو تبھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، سرکاری نظام تعلیم، وہ دن بدن جو ہے نا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پورے معاشرے کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور یہ کسی ایک دن کا یا 2 دن کا کام نہیں ہے نا، میرے اس پروگرام سے یہ جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے یہ ایک امیر غریب کا فرق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اور ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس فرق کو کم کرنے کے لیے
جو ہے نا معاشرے کے ہر فرد کو، ہر اسٹیک ہولڈر کو جو ہے نا بات کرنی ہوگی، اور جو ہمارے حکام ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ایون جو سرکاری اساتذہ ہیں، تو ان کو اس بات پر مجبور کرنا ہوگا کہ وہ جو ہے نا اس سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر کریں، ان کے لیے جو نصاب ہے اس پر کام کریں، اور ایک جو ہے نا بغیر کسی فرق کے اور امتیاز کے جو ہے نا سرکاری اسکولوں کو اس حد تک پہنچائے۔ اس میں ایک اور بات میں شامل کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ان میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، سرکاری اساتذہ کا، کہ یار جو ہے نا پرائمری اسکولوں میں جو ہے نا وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پہ گالی گلوچ جو ہے نا طلباء کرتے ہیں جو غریب لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ان کی جو غریب لوگ ہیں ان کی گھر میں اس طرح تربیت نہیں تھی، تو پھر جب وہ ان کے بچے اسکولوں میں آ جاتے تو اس سے وہ اچھے گھرانوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، وہ گالیاں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سوچنے کی بات ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان جو گوار بچے ہیں جن کی آپ شکایت کریں، ان کو آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے؟ آپ تنخواہ کس چیز کے لے رہے ہیں؟ تاکہ یہ اسکول جو ہے نا کس لیے بنا؟ یہ تو اس لیے نہیں بنا کہ آپ جو ہے نا بس تنخواہ لیں 80,000 9,000 1 لاکھ اور بس ان کو بس 3-4 گھنٹے پڑھائیں اور پھر آپ کا کام ختم ہوگا۔ نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ گھر میں بھی تربیت کی بہت اہمیت ہے، اور سب سے پہلے جو ہے نا تربیت بچوں کی وہ ماں باپ کا کام ہے، لیکن جب بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو پھر استاد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں رہتی کہ وہ صرف اس کو ریاضی، سائنس یا اردو، اسلامیات وغیرہ پڑھائے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے استاد کی کہ اس کو باقی زندگی کے لیے بھی جو ہے نا وہ اس کی تربیت کرے، اس کو سکھائے کہ جو ہے نا تاکہ ایک گھر میں اگر تربیت ہوگی اسکول میں تو دونوں جو ادارے ہیں وہاں سے اگر بچہ نکلے گا تو کامیاب ہو کر نکلے گا۔ تو ناظرین، ہم نے اس موضوع پر بات کی، ہمیں اپنے پروگرام کے حوالے سے اپنے کمنٹس سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔